اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فإنہم غیر ملومین. اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو مگر اپنی بیویوں یا شرعی باندیوں پر جو ان کے ہاتھ کی ملک ہیں ان پر کوئی ملامت نہیں. باندیاں اب نہیں رہیں. ایک زمانہ تھا لوگ بکتے تھے, مرد و عورت بکتے تھے, عورت کو لونڈی اور مرد کو غلام کہتے تھے, بکتے تھے. اب وہ کام نہیں ہے. اسلام نے مردوں کی, انسانوں کی اس طرح خرید و فروخت کو پسند نہیں کیا. اسی لیے ہر گناہ کا کفارہ کیا تھا؟ غلام آزاد کرو, تاکہ انسان کو اللہ نے آزاد بنایا وہ آزاد ہو. باندیاں پہلے ہوتی تھیں اور ان باندیوں سے آپ کا وہ تعلق جائز تھا. اب باندیاں, شرعی باندیاں اب اونچی گئے اور اونچی. سب سے کہلوا رہا ہوں تاکہ کوئی ادھر ادھر گنجائش نہیں نکالنی. اب باندیاں نہیں ہیں, پہلے تھیں. تو اگر اب بھی وہ صورتحال ہو, شرعی باندیاں ہوں اب, تو وہ جائز ہوں گی. بیویاں اور شرعی باندیاں مرد کے لیے, اور عورت کے لیے اپنے شوہر کے سوا کسی اور سے وہ تعلق درست اونچی کہیے نہیں. کبھی کسی پر شیطان کا غلبہ ہو گیا اور کر بیٹھا, عورت یا مرد دونوں میں سے کوئی برائی کر بیٹھے, تو توبہ کرے. کیا کریں؟ اپنے آپ کو صاف کرنے کی کوشش کریں. یہ نہیں کہ ہو گیا, ایک بار ہو گیا تو اس کی عادت ڈال لے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آیا, مسند احمد میں حدیث موجود. جوان تھا, مضبوط جسم کا. حضور میرا نکاح نہیں ہوا, مجھے زنا کی اجازت دیجیے. صحابہ غصے سے اس کو دیکھ رہے ہیں, اس کی اتنی مجال, یہ آ کر اجازت مانگ رہا ہے. سب کے سب غصے سے لال پیلے ہو رہے تھے, ان کا بس نہیں چل رہا تھا, اٹھ کے اس کو مارے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بٹھا لیا پاس. میرے آقا نے اس کی پشت پہ ہاتھ رکھا. نبی پاک کا ہاتھ رکھے تو بولو پھر کوئی ایسی غلط خیالوں کی گنجائش رہتی ہے؟ ہاتھ رکھ کے صفائی کر دی. پھر فرمایا, دوسروں کو بھی سنانا تھا, فرمایا تو جس کام کی اجازت مانگ رہا ہے وہ جس سے کرے گا وہ کوئی عورت ہوگی, کیا تو پسند کرے گا تیری ماں کے ساتھ ایسا ہو؟ اس نے کہا نہیں. تیری بہن کے ساتھ ایسا ہو؟ نہیں. تیری بیوی کے ساتھ ایسا ہو؟ نہیں. تیری بیٹی کے ساتھ ایسا ہو؟ نہیں. فرمایا تو جس کے ساتھ کرے گا وہ بھی کسی کی ماں, بہن, بیوی یا بیٹی ہوگی. وہ نوجوان کہتا ہے مجھے زنا سے اتنی نفرت ہو گئی پھر میرا کبھی اس طرف دھیان ہی نہیں گیا. ہو جائے کسی سے اگر کر بیٹھا تو یہ نہیں کہ اس کو عادت بنا لے, توبہ کرے, صفائی کرے کہ ہیں میں کیا کر بیٹھا ہوں, کیا کر بیٹھا ہوں, کیا ہو گیا. ایمان کی سفید چادر پہ میں نے داغ لگا دیا, اس کو چین نہ پڑے, اصلاح ہو جائے تو وہ اپنی اصلاح کی کوشش کرے. اور آج کل لوگ فخریہ بیان کرتے ہیں میرا فلانے سے تعلق, میرا. مجھے حیرت ہوتی ہے مسلمان لڑکیاں ڈیٹ کرنا, یہ ایک نئی ڈیٹنگ کی اصطلاح نکلی ہوئی ہے, ڈیٹنگ. اخباروں میں آ رہا ہے, ٹی وی میں فلاں سے ڈیٹ کرنا چاہتی ہوں, میں فلاں سے. یہ مسلمان کہنے لگ گئے. عشقیہ ملاقات کو ڈیٹنگ کرنا کہتے ہیں. یہ اخباروں میں آ رہا ہے, ٹی وی میں آ رہا ہے. تو ایسی باتیں مسلم معاشرے میں ہوں تو پتہ چلا کہ ہم نے پھر ایمان کھو دیا, ہمارا حال برا ہو گیا. ایک واقعہ آپ کو پہلے بھی سنایا ہوا ہے, پھر سنا دیتا ہوں, ایمان والے کی حالت کیا ہوتی ہے.
میرے نوجوان بھائی ذرا توجہ سے سنیں. حضرت سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ تھا. ایک نوجوان لڑکا مسجد میں 5 وقت نماز پڑھنے آتا تھا. راستے میں ایک خاتون اس نوجوان کو محبت سے اپنی کھڑکی سے دیکھتی تھی. اس کو اچھا لگنا، لڑکا پسند آیا تو دیکھتی تھی. عشاء کے بعد لڑکا واپس جا رہا تھا. اس لڑکی نے اپنا دروازہ کھولا اور اس کو بلایا، سنو میرے پاس آؤ. اور لڑکے کو بلا کر اپنا آپ پیش کیا. اشارے میں بات کر رہا ہوں، زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا. اپنا آپ پیش کیا اور جو خواہش تھی وہ ظاہر کی. اس لڑکے کو اللہ کا خوف طاری ہوا. لڑکے پر اللہ کا خوف طاری ہوا. اس نے ایک چیخ ماری، ہے میں کیا کرنے لگا ہوں. چیخ ماری اور بے ہوش ہو گیا. اس لڑکی کو تو گھبراہٹ شروع ہو گئی. میں نے تو لذت کے لیے بلایا تھا، یہاں تو مسئلہ دوسرا ہو گیا ہے. حضرت عمر کا زمانہ ہے، کوئی بات آگے پہنچ گئی تو میری تو خیر نہیں. اس نے اپنی کنیز کو بلایا اور اس لڑکے کو اٹھا کے، رات کا اندھیرا تھا، گلی میں رکھ دیا. دروازہ بند کر لیا. سارا عشق رفو چکر ہو گیا، بھول گئی وہ. ادھر گھر والے انتظار کر رہے تھے. لڑکا نماز کے بعد آ جاتا تھا. آج اتنی دیر ہوئی ہے آیا نہیں. وہ نکلے تلاش کو. راستے میں انہیں گلی میں اس کا جسم اس طرح پڑا ہوا مل گیا. اٹھا کے لے گئے. سانس چل رہی تھی. انہوں نے پانی وانی ڈالا، تھپکیاں دیں، دبایا. لڑکے کو ہوش آ گیا. ماں باپ بہن بھائی بیٹھے تھے. کیا ہو گیا تجھے؟ تو اس طرح گر گیا تھا، رستے میں سے اٹھا کے لائے. تجھے کیا ہو گیا تھا؟ اس کی نگاہوں کے سامنے وہ سارا واقعہ پھر آ گیا. اس نے سنانا شروع کیا، جی اس طرح ہوا تھا اور یہ ہونے لگا تھا اور میں نے چیخ ماری تھی اور میں بے ہوش ہو گیا تھا. اس پر دوبارہ اللہ کا خوف طاری ہوا. اس نے پھر چیخ ماری اور اس کی روح پرواز کر گئی. انتقال ہو گیا. گھر والوں نے نماز جنازہ پڑھی، کفنایا، دفنا دیا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر پہنچی. آپ اس کے گھر والوں سے ملنے آئے. نوجوان کی بات سنی. فرمایا مجھے کیوں نہیں بتایا، میں اس نیک کی نماز جنازہ پڑھتا. کیونکہ نیک کی نماز جنازہ پڑھنا بہت فائدے والی بات ہے. کبھی کبھی آپ نماز جنازہ پڑھتے ہیں، جس کی نماز پڑھیں وہ گناہگار ہو تو نیکوں کی وجہ سے میت کی بخشش ہو جاتی ہے. کبھی میت ایسی ہوتی ہے جتنے نماز پڑھیں ان سب کی بخشش ہو جاتی ہے. اللہ یار کوئی نیک ہو اس کی نماز جنازہ پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو حضرت عمر نے فرمایا مجھے بتاتے وہ اتنا نیک، میں اس کی نماز پڑھتا پڑھاتا. کہ جی آپ کو تکلیف نہیں دی، رات کا وقت تھا، دیر ہو گئی تھی، ہم نے اس طرح کر دی. فرمایا مجھے اس کی قبر پر لے چلو، مجھے اس کی قبر پر لے چلو. وہ لے آئے قبر پر. حضرت فاروق اعظم نے فاتحہ پڑھ کے اس لڑکے کو پکارا جو دفن ہو چکا ہے. اے لڑکے تو اللہ سے ڈرنے والا تھا اور اللہ کا فرمان وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اللہ فرماتا ہے جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. تو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، بتا تجھے 2 جنتیں ملی یا نہیں؟ کس سے کلام کر رہے ہیں حضرت فاروق اعظم؟ قبر والے سے. کس سے؟ اونچی
قبر والے سنتے نہیں ہیں تو حضرت عمر کیوں بات کر رہے ہیں؟ اگر قبر والے سنتے نہیں تو حضرت عمر کیوں بات کر رہے ہیں؟ بات کر کے بتا دیا سنتے، ایمان والے جواب بھی دیتے ہیں، کافر جواب نہیں دیتے، ایمان والے جواب۔ قبر سے لڑکے کی آواز آئی امیر المومنین، اس کو پتا مجھ سے کون بات کر رہا ہے۔ امیر المومنین، اللہ نے مجھے دونوں جنتیں دی ہیں۔ تو جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو اللہ سے اونچی ڈرتے ہیں، آج برائی کو عام کیا جا رہا، عورتوں نے کم لباس پہننا شروع کر دیا، خود کو ہر وقت جیسے دعوت دینے والی بنا لیا، پھر کہتی ہیں جی عورتوں کے حقوق کی حفاظت نہیں ہوتی، عورتوں کو لوٹا جاتا ہے، تو خود کیا بن رہی ہو؟ عورت کے معنی چھپانے کی چیز بن گئی اشتہار۔ ننگے ہونا اب ان کے لیے مسئلہ نہیں، جتنی زیادہ ننگی ہوں اپنی عزت سمجھتی ہیں۔ اور مجھے یعنی یہ جملہ کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے، ناچنے گانے والی ننگی کہتی ہے اللہ نے عزت دی ہے، کام حرام کر رہی ہے اور پہ کہہ رہی ہے اللہ نے عزت دی ہے، معاذ اللہ۔ آپ کے معاشرے میں جو ہر چیز کا اشتہار عورت، اور عورت بھی وہ جو کم سے کم کپڑے پہنے، یہ ہمارے ہاں یہ حال ہے۔ تو ایمان والے تو وہ ہیں جو اپنی شرم گاہوں کی اونچی حفاظت، عورت کے لیے اور مرد کے لیے، دونوں کے لیے حکم۔ کچھ لوگ ہیں جو دوسروں کی بیویوں کو بہکاتے ہیں، ان کے گھر توڑتے ہیں، ان کو برباد کرتے ہیں، پھر خود پورے نہیں اترتے۔ جتنے بھی یہ حالات اور مسائل ہیں، اگر ہم غور کریں، ایمان ہماری حفاظت کرتا ہے یا نہیں؟ ایمان ہماری بہتری کرتا ہے یا نہیں؟ یہ واقعہ بھی آپ نے سنا ہوا ہے، اللہ سے ڈرنے والے کو کیا ملتا ہے۔ آج گناہ کی طرف لپکتے ہیں، لیکن جو بچنا چاہتے ہیں وہ بچتے ہیں۔ بڑا مشہور واقعہ، متعدد کتابوں میں درج، سفر کرتے ہوئے لوگ جا رہے تھے، سمندر کا سفر تھا۔ اس زمانے میں یہ لوہے کے جہاز نہیں تھے، کشتیاں بڑی بڑی۔ طوفان آیا، کشتی ٹوٹ گئی، لوگ پانی میں بہنے لگے۔ ایک عورت تھی، اس کے ساتھ اس کا دودھ پیتا بچہ تھا، اس کو ایک تختہ مل گیا، وہ اس تختے پر تھی۔ سارے جہاز والے اسی طرح، کچھ جن کو بچت ہو گئی، جن کو تیرنا آتا تھا، کسی نے کچھ لے لیا، وہ عورت اپنے بچے کے ساتھ اس تختے پر تھی، وہ تختہ پانی پر تھا۔ اچانک اس کے قریب ایک سیاہ فام، کالے رنگ والا، اس کو بھی تختہ مل گیا تھا، وہ بھی آ گیا۔ پانی پر تھے کہ کسی کنارے جا کے لگتے ہیں یا کوئی اور سواری ملتی ہے اللہ کے آسرے پر۔ کتنی مشکل سے، کتنے سخت حالت سے گزر کر وہ لوگ نکلے تھے۔ اس سیاہ فام پر اکیلی عورت کو دیکھ کر اس وقت شیطان سوار ہوا، اس نے اس کو کہا کہ تو میرے تختے پر آ، برائی کے ارادے سے۔ اس عورت نے کہا اللہ سے ڈر، کس عذاب سے نکلے ہیں؟ اللہ نے جان بچائی ہے، آگے کہیں خیر سے پہنچنے کی بھیک مانگ، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ مگر وہ جب شیطان سوار ہو، ہوش نہیں اس کے کام کر رہے تھے، وہ بضد ہوا، اس نے اس پر سختی کرنا چاہیے۔ عورت نے کہا اچھا اگر تو اتنا ہی بضد ہے تو مجھے اتنی مہلت دے کہ میں اپنے بچے کو دودھ پلا لوں۔ مگر اس پر شیطان سوار تھا، اس نے اس کی گود سے بچہ چھینا اور سمندر میں پھینک دیا۔ عورت بے بس، اس نے اللہ کی طرف منہ کر کے کہا یا اللہ اس وقت تو ہی مجھے بچا سکتا، تیرے سوا اور کوئی بچانے والا نہیں، میں تجھ سے ڈرتی ہوں اور میں مجبور ہوں، اس وقت کمزور ہوں، تو میری مدد فرما۔ جب عورت نے فریاد کی، اچانک ایک بہت بڑا جانور آیا اور اس نے اس کالے کو ہڑپ کر دیا۔
اس کو ہڑپ کر. عورت نے اللہ سے مدد مانگی، بولو اللہ نے بچایا یا نہیں؟ اونچی. اس کو کہیں دور چلی گئی کسی کنارے پر، اس کا دوپٹہ تھا. دوسرے دن یا تیسرے دن اس کو کوئی کشتی جاتی نظر آئی، دور سے اس نے دوپٹہ ہلایا، لوگوں کی کسی کی نظر پڑ گئی. وہ آئے اور اس عورت کو کشتی میں لے گئے جہاز کی طرف. جو ہی جہاز میں پہنچی، سامنے کسی کی گود میں اسی کا بچہ تھا، جس بچے کو اس نے سمندر میں پھینک دیا تھا. یہ فوراً لپکی، میرا بچہ میرا بچہ. ہو دوسروں نے کہا تو کدھر سے؟ تجھے ابھی ہم نے یہاں پناہ دی ہے، تجھے مدد دی ہے، تیرا بچہ کدھر سے؟ اس نے کہا یہ میرا بچہ ہے. کہ کیا دلیل ہے، کیا ثبوت ہے؟ عورت نے سارا واقعہ سنایا، میرے ساتھ اس طرح ہوا، جا رہے تھے، ہمارا جہاز ڈوبا، ٹوٹا، پھر اس طرح میں تختے پر تھی، میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا. اس نے اس کو بچے کو سمندر میں پھینک دیا تھا، اور جب سے میں کنارے پہنچی ہوں تڑپ رہی تھی، اللہ نے میرے لیے آسانی کی ہے، تم سے ملایا، یہ بچہ میرا. انہوں نے کہا اب ہماری بھی سن لے. تو نے اپنی سنا دی ہے. ہم اسی طرح سفر کرتے آ رہے تھے، ایک جانور جس کی پشت پر یہ بچہ تھا ہمارے پاس آیا اور انسانوں کی طرح بول کے کہا اس بچے کو لے لو، اس کی ماں تم تک پہنچ جائے گی. اس بچے کو لے لو، اس کی ماں تم تک پہنچ جائے گی. دیکھ تو اللہ سے ڈری ہے، اللہ نے تیری مدد کی ہے. تو جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کی مدد، اور جو گناہ کرتے ہوئے کہے دیکھو جی اب کیا کروں، مجبوری ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، تو ایسی باتیں کرنے والے کیا اپنے آپ کو صحیح کہیں گے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے. تو ایمان والے اپنی شرم گاہوں کی آواز آئے، ذرا زور سے کہہ دیں، حفاظت کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو گناہ میں مبتلا کرتے نہیں. یہ ایمان والوں کی نشانیاں کتنی ہو گئیں؟ 4 ہو گئی، ابھی 2 باقی ہیں. بیان جاری ہے. یہ سورۃ المومنون کی ابتدائی آیات. اللہ تعالی ہم سب کو سچا پکا اچھا مومن بنائے اور ہمارا ایمان سلامت رکھے. گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.